بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ امہات المومنین کو پچھلی آیتوں میں حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم نبی کے ساتھ اس غربت میں راضی نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو بلائیں اور ان کو طلاق کا اختیار دے دیں، اور ان کو یہ بتا دیں کہ اگر تم اللہ اس کے رسول پہ راضی ہو اور آخرت پہ راضی ہو تو اسی غربت میں میرے ساتھ گزارا کرو، اور اگر تم راضی نہیں ہو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے کے رخصت کر دیتا ہوں۔ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی نوتیہا اجرہا مرتین، ہم ان کو ان کا اجر دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے تمہیں کچھ احکام میں زیادہ رعایت کرنی ہے۔ وہ احکام کیا ہیں؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ نرم لہجے میں کسی غیر مرد سے بات مت کرو جس کے دل میں نفاق کا یا شہوت کا مرض ہے، اس کی طبیعت کہیں مائل نہ ہو جائے۔ اور قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں گھروں سے باہر بے پردہ گھومتی تھیں اس طرح مت جاؤ۔ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو یعنی روحانی ناپاکی کو بھی اللہ دور کر دے اے اہل بیت۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں ہر طرح سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نبی کی زبان سے اور اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے۔ بعض صحابیات نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ نے جتنے بھی قرآن میں نیک اعمال ذکر کیے ہیں اس میں تو مردوں کے مذکر صیغے استعمال کیے ہیں، تو اللہ نے مستقل یہ آیت نازل کی کہ اللہ کے ہاں اعمال میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اعمال کے لحاظ سے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، دین کا کام کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والی مرد ہوں یا لانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سچے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع و خضوع کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت مرد کریں یا عورتیں کریں، یا اللہ کا ذکر کثرت سے مرد کریں یا عورتیں کریں، سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ ان اعمال میں اللہ کے ہاں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے کروایا، طلاق ہو گئی، تو نبی نے ارادہ کیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو عرب بہو سمجھتے ہیں اور اس سے نکاح کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس پہ تنبیہ کی اور فرمایا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے وہ احکام نہیں ہوتے، لہذا آپ کو یہ نکاح لازمی کرنا پڑے گا۔ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے آسمانوں پہ کرا دیا ہے تاکہ لوگ شریعت کے احکام کو فالو کریں، اور آئندہ بھی کوئی منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اس معاملے میں آپ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، کیونکہ پیغمبروں کی عادت ہے کہ وہ شریعت کو دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں وہ عوام سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس صورت میں بہت زیادہ بیان کی ہے، سورہ احزاب ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے خوشخبریاں دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور لوگوں کے لیے ایک چمکتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں۔ پھر اللہ نے اس میں کچھ فقہی احکام بھی بیان کیے، فرمایا کہ اگر کوئی اے ایمان والو تم اپنی بیویوں کو طلاق دو رخصتی سے پہلے، ما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ایسی صورت میں تمہاری ان بیویوں پہ عدت واجب نہیں ہے، وہ بغیر عدت کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ نے پردے کے احکام بھی بیان کیے ان آیات میں۔
حکم دیا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، کہ نبی کی بیویوں کو جو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس پردے سے مستثنا ہیں باپ اور بیٹے اور بھائی اور بھتیجے اور یعنی بھانجے اور بھتیجے اور بھانجے اور اپنی مسلمان عورتیں اور جو بھی جن کی بھی یہ دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علیکم شہیدا، اور اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف کیسے دیں گے؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا کے، اور رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی صورت میں پردے کے حکام بھی جاری ہوئے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مومنین سے کہہ دیں کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈال دیا کریں۔ اللہ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ نے قوم سبا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ یہ وہ سبا نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی تھے، یہ دوسری قوم ہے۔ تو ان کو بہت اللہ نے نوازا تھا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات تھے۔ معاشی لحاظ سے اللہ نے اس قوم کو ترقی دی، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، سیلاب آئے، اور ساری فصلیں ان کی اور سارا وہ جو خوشنما باغات تھے تباہ کر دیے۔ توحید کو بہت زیادہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ بتایا کہ قل اللہ، صرف اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو کمزور لوگ وہ اپنے بڑوں پہ مدعا ڈالیں گے، وہ کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان پر مرتے۔ لیکن جو متکبر بڑے ہوں گے وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں زبردستی ایمان سے اور نیک اعمال سے روکا تھا؟ تم خود ہی مجرم تھے۔ کمزور کہیں گے نا نا نا، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، دن اور رات کے مکر اور تدبیریں تھی جس کی وجہ سے تم نے ہمیں شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر مجبور کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں تو سب پیغمبروں کو مالدار لوگوں نے تانے دیے ہیں اور کہتے تھے کہ آپ غریب کیوں ہیں؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے تو ہمیں پیغمبر بننا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ کا قرب عطا کر دے، ہاں جو نیک عمل کرے گا تو اس کو اللہ اس کے اعمال کا بدلہ بڑھا کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مضمون کو بہت زیادہ بیان کیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، بلکہ اس سے پہلے فرمائے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن خدا کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ان میں کوئی سن بھی لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے تم سے۔ اور اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید قابل تعریف بھی ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے اور فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ اس کو تھامنا چھوڑ دے اور یہ نظام ڈس بیلنس ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو دوبارہ اس کو اپنی اصل حالت پہ لے کر آئے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ پہلے قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گئے، ہم کو انہوں نے دعوت دی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، لیکن جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر آیا تو بجائے ہدایت پہ آنے کے اور ہدایت سے دور ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، دیکھو زمین میں چل پھر کے پچھلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔
اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو گناہوں کی سزا فوراً دینا شروع کر دے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین میں ایک جانور کو بھی وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔